منکر صحابہ دے ابلیس ہو دل، ابلیس دی بھی تلخیص ہو دل، اے اقبال و ساغر تے حالی نہیں ہو دے، دشمن عمر دے حلالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ تمام حضرات کے سامنے 13 ایپیسوڈ پر مشتمل اہل سنت کی کتابوں میں وہ واقعہ کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور ایسا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر ہم نے بحمدی تعالیٰ بڑی ہی تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ 13 ایپیسوڈ پر مشتمل اہل سنت کی تمام کتابوں میں جہاں جہاں یہ واقعہ آیا سند کے ساتھ، جن کو ہم مرکز اور دلیل سمجھ کر کے بات کی جا سکے، ان کا ہم نے جواب دیا، اور شہنشاہ نقوی صاحب کے جو نام نہاد 40 حوالے تھے اہل سنت کتابوں سے، ان پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے۔ قیامت تک یہ قرض رہے گا عرضی کا ان شیعہ متعصبین کی خدمت میں کہ اس کا جواب وہ ریکارڈ کروائیں اور بتائیں، جس طرح میں نے ہر ایک حوالے کا الگ الگ جواب دیا ہے۔ امید کامل ہے کہ اس کا جواب بھی ہمیں ملے گا، اگر نہ ملا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، ہم جس جگہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ تو اب آج اس گفتگو کا اہل سنت کتابوں سے جو گفتگو ہے اس کو ہم سمیٹیں گے۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت کی کتابوں میں 3 طرح کی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی روایت تھی دھمکیوں کی، مختلف کتابوں میں تھی، انصاب الاشراف سے لے کر کے مصنف ابن ابی شیبہ تک کی کتابوں کو ہم نے مطالعہ کیا، تاریخ طبری کو مطالعہ کیا، دیگر کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ ایک ہی سند والی روایت ملتی ہے جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کا راوی اسلم ادوی ہے، اور وہ تمام کے ہاں یہ اجماع ہے کہ وہ غلام تھا عمر فاروق کا۔ شیعہ کتابوں سے اگلی ہماری ایپیسوڈ آ رہی ہیں، ان میں ہم دکھائیں گے شیعہ کتابوں میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اسلم ادوی نے عمر فاروق کے زمانے میں اسلام قبول کیا اور اس نے عمر کی غلامی میں رہا، اور تو وہ جو ہے اس نے یہ واقعہ بیان کیا عمر فاروق کے زمانے میں جو بندہ شخص مسلمان ہوا۔ عمر فاروق کے زمانے سے قبل اس پر اجماع ہے کہ ابوبکر صدیق کی خلافت 11 ہجری میں جب ہوئی ان کی بیعت لی گئی، 8 ہجری سے 11 ہجری کی سارے واقعات ہیں۔ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ شخص ایمان لایا، اسلام قبول کیا۔ تو جو شخص اسلام قبول کرتا ہے بعد میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہے مصنف ابن شیبہ کیا 11 ہجری کا، لہٰذا اس کی روایت قابل قبول ہو یہ نہیں ہوگی۔ ایک تو خبر واحد ہے، شاذ قول ہے، کسی صحابی کے اوپر اس کے نقائص بیان کرنے کے لیے، اس کے اوپر ایمان اور کفر کی بحث کرنے کے لیے، یا اس کی تضلیل اور تفسیق کی بحث کرنے کے لیے، اس کے ظلم کی بحث کرنے کے لیے دلیل قطعی ہونا ضروری ہے۔ دلائل ظنیہ سے اور شاذ اقوال سے کسی عام مومن کی بھی نہ تکفیر کی جا سکتی ہے، نہ تفسیق اور تضلیل کی جا سکتی ہے، نہ حلال اور حرام کے مسئلے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام فہم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے۔ تو یہ پہلا قول ہم نے اہل سنت کتاب میں دھمکی والا پڑھا۔ دوسرا قول کہ آگ لگا دی گئی اور زد و کوب کیا گیا، بغیر سند کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں، کسی نے بھی سند کے ساتھ اس کو روایت نہیں کیا۔ تیسرا قول پچھتاوے کا کہ ابوبکر صدیق پچھتایا کرتے تھے، وہ جہاں جہاں آیا وہاں اس کا رد لکھ کر کے رد کیا گیا۔ لہذا اہل سنت کی تمام کتابوں سے ہم نے یہ دلائل کے ساتھ واضح کر دیا کہ امام ابن جریر طبری جو سنی تھے وہ ایک روایت سند والی لائے، وہ بھی سند بالکل مردود ہے،
اور دوسرے شیعہ امام جریر طبری جو ہیں ان کی دلائل الامامہ کی گفتگو ہماری اگلی نشست میں آ جائے گی۔ تو یہ گفتگو تھی۔ اب یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اگر دور جاہلیت میں کسی عام کافرہ عورت اس کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہوتا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کے دروازے کو دھکا دے کے کوئی ناجائز اجازت کے بغیر گھر میں گھس جائے، اگر ایسا ظلم دور جاہلیت میں کفار کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا تو قیامت برپا ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے واقعات میں انشاءاللہ اگلی شیعہ کی نشست میں لاؤں گا، کیونکہ شیعہ کی گفتگو میں یہ چیزیں میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ شیعہ کی کتابوں میں، یہ سنیوں کتابوں میں یہ پورا وویلہ تو نہیں ہے نا، بڑا وویلہ جو لکھا گیا ہے وہ تو شیعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور وہ ہم اسناد شیعہ کی علم رجال کی جو روشنی میں ہم پڑھیں گے ان واقعات کی فنی حیثیت بھی، اور ہم یہ واقعات بھی بتائیں گے۔ الحکام کے اندر طبرسی لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مولا علی کی روایت ہے جناب، اس کے علاوہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ جناب جو شخص اپنے خاندان کی ناموس کے لیے لڑتا ہوا مر گیا وہ شہید ہے۔ قریش کے خاندان میں اور بنو عباس اور بڑے بڑے جناب قبائل کے جو ہے وہ سپہ سالار موجود ہیں، مجاہد موجود ہیں، ان کے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ موجود ہے۔ ابو بکر و عمر فاطمہ کے نعوذ باللہ گربان پہ ہاتھ ڈالتے رہے اور مولا علی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی خلافت میں ان کے وزیر بنتے رہے۔ یار خدا کی قسم قیامت کی چال چل گیا زمانہ کہ عوام کو کیا ہم پٹیاں بڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کیا ہم نے یار، کچھ ٹھیک ہے علمی اختلافات کئی ایک مقامات پر ہیں، لیکن ہمیں فاطمہ زہرا سلام علیہا کی چادر ہی ملی ہے یہ وبیلہ کرنے کے لیے، اور جس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کبھی تو فاطمہ زہرا جس کا جنازہ بھی رات کو پڑھا جائے اس کو تو جا کر کے جناب ابو بکر صدیق کے دربار میں کھڑا کرتے ہیں، انشاءاللہ خلافت ملکیت کی بحث میں یہ گفتگو آئے گی۔ اور کبھی کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، اور کیسی محب اہل بیت ہیں، اپنی ماں کے سکی ماں کے متعلق یہ بات کرے گا کہ میری ماں جناب اس کے ساتھ ایسے ظلم ہوئی ہیں۔ آج اگر تیری غیرت اتنی ہے، تیری ماں کی عزت پہ اور تیرے گھر کو دروازے پہ کوئی ہاتھ ڈالے اور تو قتل کر کے جناب جیل میں چلا جائے گا، مگر گوارا نہیں کرے گا کہ تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہے اور تو تکیہ کرتا رہے، صبر کرتا رہے۔ اور صبر کرنے کی تلقین قرآن اور حدیث کی کہاں اس موقع ایسے موقع پر ہے؟ ذرا مجھے بتائیں آپ ہیں؟ زوجہ کے اوپر اور آل بیت کی ایک نامور خاتون، اور اللہ اکبر، میں تو زبان پہ یہ لفظ نہیں لا سکتا یار، میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی، آج کے زمانے میں بھی یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اس زمانے میں یار کسی کافر کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہو تو خدا کی قسم ہائے ہائے ہائے، زمین آسمان ایک کر دیا جائے۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو اس کے سر پہ چادریں رکھی جائیں، ہے ایسی تلقین اور ایسی تعلیم حضور کی مولا علی کے سامنے، اور ان کی اپنی بیٹی کے گھر میں زد و کوب ہوتا رہا، دروازے توڑے جا رہے تھے، آگ لگ رہی تھی، مولا علی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے، بنو ہاشم تماشے دیکھ رہے تھے، ہیں بنو قریش تالیاں بجا رہے تھے۔ ابو بکر و عمر جناب یہ دو شخص یہ سارے کام کر رہے ہیں، باقی جناب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ او یار خدا کے لیے، یار خدا کے لیے عوام کوئی وہ بات بتاؤ جو کچھ ماننے قابل ہو۔ صحابہ کرام کی بغض میں تم آج اس مقام تک چلے گئے کہ من گھڑت موضوع روایتیں میں پیش کروں مولا علی کے متعلق، اما فاطمہ کے متعلق، جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں انشاءاللہ خلافت الملکیت سیریز کے اندر میں لاؤں گا وہ روایتیں، جو شیعہ کتابیں ہوں گی۔ کوئی مائی کا لال زلالی پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ یہ کتاب ہماری شیعہ کی نہیں ہے۔ میں احتجاج تبر سے دکھاؤں گا، میں اصول کافی دکھاؤں گا، روایت اہل بیت اما فاطمہ اور مولا علی کے بارے میں دکھاؤں گا، ذرا آپ ان کا انکار کیجئے، میں بتاؤں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں جب روایت آ جائے گی 5 شرائط پر پوری اترے گی، اور وہ بھی قول شاذ نہ ہو،
اور اسی 5 شرطوں پہ پوری اترنے والی روایت کی جو دیگر طرق ہیں یا متن میں کوئی اختلاف متن منکر نہ ہو، مضطرب نہ ہو، مدرج نہ ہو، تو قابل احتجاج ہو جائے گی. ادروائز صحیح بخاری میں روایت آ جائے، اس کے متن میں اضطراب آ جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ متصل سند صحیح بھی ہو، اس کی سند کو تواتر کا حکم بھی ہو، اس کے جب متن میں اضطراب آ جائے تو قابل احتجاج نہیں رہتی. یہاں تو کیا ہے جناب، بنو امیہ، جناب بنو امیہ کہتے ہیں جی، بنو امیہ جی، ابو بکر عمر جی، عثمان جی، وہ امیر معاویہ جی. اور ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ بغض میں، آپ ان کے ساتھ بغض میں کر کیا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے اہل بیت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا مولا علی کی نظر کے سامنے. خدا کی قسم، مولا علی کے اوپر اتنا بڑا بہتان اور اہل بیت کی عزت کے اوپر اتنا بڑا بہتان کوئی کافر بھی نہیں لگا سکتا یار. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کی کریکٹر یہ تھا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور حضرت علی چاہ کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کی خلافتوں کو قبول کر رہے ہیں، ان کو خود سے افضل بتا رہے ہیں. یہ نہج البلاغہ میں پیش کروں گا اس موضوع پر. ان کی خلافت کو حق کہہ رہے ہیں، امام جعفر حق کہہ رہے ہیں، اصول کافی کے اندر رہتے ہیں، شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں. شیعہ تاریخ میں جو صحیح علماء تھے ان میں ابو بکر عمر کے متعلق ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا پرانوں میں. فقط اتنی بات تھی کہ خلافت کے مسئلے میں جو اختلاف تھا وہ حق تھا. مولا علی نے کہا کہ جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، یہ تنازع ہوا تھا، بس اس تنازع کو تمام شیعہ کے علماء نے لکھا ہے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم علی کو تمام سے اول مانتے ہیں، بس اس پہ تنازع تھا. کسی نے بھی ابو بکر عمر کے اوپر لعنتیں نہیں کی ہیں. شیعہ کی تاریخ میں ایسے کوئی نہیں گزرا. سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا اگلی نشست کے اندر میں بتاؤں گا. لہٰذا کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے اوپر اتنے بڑے بہتان درازیاں نہ کی جائیں کہ جو ہے وہ کفار اور یہود بھی اور برما کا جو ہے وہ ہندو بھی شرما جائے، خدا کی قسم. تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کے لیے کچھ بات مولا علی کی غیرت کو سلام کرنا چاہیے یار. اگر یہ واقعہ ہو گیا اور مولا علی دیکھتے رہے کوئی شہادتیں، خدا کی قسم بنو ہاشم کی کسی عورت کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا تو شہادتیں ہو جاتی. صحابہ اکرام اگر یار قاتلین عثمان کے اوپر صفین اور جمل ہوئی ہے نا تو خدا کی قسم ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوتی تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. پولیٹیکل پاور دیکھنی ہوتی تو اس وقت بھی علی اگر ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دونوں طرف ایک بڑے لشکر کھڑے ہوتی، جنگیں ہو جاتی. یمامہ کے جیسے جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، اس کے بعد اس طرح کی بڑی جنگیں نظر آتی ہیں کہ دونوں طرف نعرہ حق بلند کرنے والے، اللہ اکبر نعرہ لگانے والے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. جی یار اس کو تو ہم اپنے زمانے میں بغیرت بولتے ہیں. بغیرت کہ جس کی بیوی کے اوپر حملہ ہو اور وہ اگنور کر دے. ہمارے زمانے میں اس دور میں بھی اس کو بغیرت بولتے ہیں. میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، کسی کے دل پہ گراں گزرے گی. لہٰذا وہ تھی روایتوں کی گفتگو تو میں نے 12 ایپیسوڈ میں کر دی. یہ آخری ایپیسوڈ جو اس سنی اہل سنت کی کتابوں پر تھی، میں نے اس میں آپ لوگوں کو ایک لاجیکلی بات کر دی ہے. اس کے اوپر میں وضاحت کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہوں. جی شریعت بھی اس بات کو کم دیتی ہے. جب خاندان کی عزت بچاتے ہوئے کوئی مر گیا وہ شہادت کی موت مرا ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی، اپنے جو ہے وہ جاگیر کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنا ہم پہ واجب ہے. میں قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. بلکہ اپنی عزت، اپنے گھر کی رکھوالی کرنا یہ فرض ہے کئی ایک معنوں میں. اور شیعہ کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مولا علی بیان کرتے ہیں خود کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے یہ مر گیا وہ شہید ہے. بہرحال یہ تھی گفتگو اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے جو کی ہے.